اس ملک میں اس وقت جو حالات ہیں، یہ صحیح بات ہے کہ مدارس کی خدمات بہت بڑی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس لیے کہ مدارس ایمان اور عقیدے کو صحیح کرتے ہیں، لیکن یہ دعوت کی محنت جو گاؤں گاؤں بستی بستی ہو رہی ہے، اگر یہ محنت نہ ہو تو کتنے ایسے خاندانی مسلمان دین کو چھوڑ کر بد مذہب ہو جائیں، اب کتنے ایسے مسلمان ہیں لیکن بس وہ نام کے مسلمان، انہیں نماز کا پتہ نہیں، کلمہ صحیح یاد نہیں، پاکی ناپاکی کی ضروری مسائل انہیں یاد نہیں، وہ مسلمان ہیں لیکن کفریہ اور شرکیہ اعمال میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس محنت کو وجود بخشا، اور ہمارے بزرگوں کے دلوں میں اللہ کی طرف سے یہ بات آئی کہ ہندوستان کے اندر اس طرح سے گشتی نظام بنایا جائے کہ افراد خود جائیں بے طلب کے پاس اور جا کر ان کی خوشامد کر کے ان کو مسجد میں لے آئیں، ان کو ایمان کی عقیدے کی دعوت دیں اور ان کے عقیدے کو درست کریں اور ان کے اندر اللہ کا خوف، فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے یاد ہے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیانات جنہوں نے سنے ہیں، جنہوں نے نہ دیکھا نہ سنا وہ کیا جانے، اللہ نے عجیب ملک عطا فرمایا، پوری زندگی لگا دی۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری علیہ الرحمہ اکثر یہ کہا کرتے تھے اپنے بیان میں ایک جملہ کہ میرے عزیزو، یہ کام وہ ہے کہ مرتے مرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ یہ جملہ ہے مولانا عمر صاحب کا، مرتے مرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جتنا وقت ہے، جتنا موقع ہے، نہیں جا سکتے مقامی طور سے محنت کرو، ساتھ دو، ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرو۔ ٹھیک ہے، جو کرتا ہے اس سے غلطی بھی ہوتی ہے، جو چلتا ہے اسے ٹھوکر بھی لگتی ہے، کوئی فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، لیکن ان کی اچھائیوں کو پس پش ڈال دیا جائے اور کمزوریوں اور کوتاہیوں کو اچھال دیا جائے، یہ دیانت کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے ایک طرف خانقاہی نظام کو قائم کیا، دوسری طرف مدارس کو قائم کیا، اور تیسری طرف دعوت کی محنت کو وجود بخشا، اور سب کی ذمہ داریاں، سب کے کام الگ ہیں۔ مدارس کا کام جو آئیں ان کو صحیح دین سکھلانا، ان کو عقیدے کی، قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا۔ اگر علماء نہ پیدا ہوں تو مبلغین کہاں سے آئیں گے؟ اگر حفاظ نہ پیدا ہوں تو ایسے ان پڑھ لوگوں کو قرآن سکھائے گا کون؟ ہمیں علماء کی بھی ضرورت ہے، ہمیں حافظ کی بھی ضرورت ہے۔ اگر قاری نہ ہوں تو قرآن کے انداز بیان اور صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ اور تجوید کو کون سکھلائے گا؟ ہر شخص اور ہر جماعت اور ہر طبقہ اپنی جگہ بہت اہم ہے اور دین کی بڑی اہم خدمت انجام دے رہا ہے، اور یہ ساری لائن ہے، یہ راستے ہیں، لیکن منزل سب کی ایک ہے۔ منزل سب کی ایک ہے، سب کا مقصد یہ ہے کہ دین زندہ ہو جائے زندگی کے اندر، عقیدہ صحیح ہو جائے اور ہمارے گھر کے اندر اسلامی ماحول بن جائے، تاکہ کل اللہ کی بارگاہ میں رسوا اور بے عزت نہ ہونا پڑے۔
اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا. میں نے قرآن پاک کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم لوگ بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، پیدا کیے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگ اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے درمیان میں ایک ایسی جماعت اور ایسی امت ہونی چاہیے جو خیر اور بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دے، خیر اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ کسی کو اچھی بات بتا دینا، یہی امر بالمعروف ہے. آپ کی کسی سے ملاقات ہوئی، آپ نے اس سے کہا کہ بھائی نماز پڑھا کرو، آپ نے امر بالمعروف کر دیا. آپ نے کسی سے ملاقات کی، آپ جانتے ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، آپ نے کہہ دیا کہ بھائی یہ حرام ہے، اللہ کے یہاں اس کا بہت سخت سزا ہے. امر بالمعروف ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر اچھی بات ایک صدقہ ہے. ایک شخص کو داڑھی نہیں، آپ نے اس کو عزت اور محبت کے ساتھ کہہ دیا کہ بھائی دیکھو داڑھی اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، داڑھی رکھ لو، آپ کو ایک نیکی کا ثواب مل گیا. راستے میں جا رہے ہیں، کوئی تکلیف والی چیز آپ کو نظر آتی ہے، کانٹا ہے، شیشہ ہے، پھل کا چھلکا ہے، آپ اس کو کنارے کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو صدقے کا ثواب مل گیا. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ ایک شخص راستے سے جا رہا ہے، کوئی کانٹا، کوئی نقصان کی چیز اس کو نظر آئی اور اس نے اپنے ہاتھ سے یا اپنے پاؤں سے اسے کنارے کر دیا. فشکر اللہ لہ فغفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ بندے کے اس عمل کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس پر مغفرت بھی فرما دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر کام بڑا ہلکا معلوم ہوتا ہے، بہت مختصر معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں محنت، قربانی، جد و جہد اور اللہ کے بندوں کی اصلاح کی فکر کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو اس کام سے جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کام کو کامیابی کی آخری منزل تک پہنچائے اور ان کے جان مال کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہو، آخری حد تک کوشش کرو، جہاں تک کوشش کر سکتے ہو کوشش کرو، کوشش سے باز مت آؤ. لیکن ایک بات ہے کہ ہماری محنتیں، ہماری کوشش اپنے گھر سے شروع ہو. اپنی اولاد، ہماری بیویاں، ہماری بچیاں، اگر ان کے اندر بے دینی ہے تو ان کے اوپر بھی اتنی ہی محنت ہونی چاہیے، بلکہ زیادہ محنت ہونی چاہیے دوسروں کے مقابلے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے اخلاق خود بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں قرآن اور نماز خود نہیں ہو رہا ہے اور ہم اس کے لیے فکر مند نہ ہوں. ہم دوسروں کی فکر کریں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اپنی فکر پہلے ہونی چاہیے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنی اولاد کی فکر کی.
دعوت دی، کتنی محنت کی حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنعان کے لیے، لیکن بس وہی کہ ایمان اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ کنعان کے قسمت میں ایمان نہیں تھا۔ حضرت نوح نے جس طرح اپنی امت کو 950 سال تک محنت کی اور ایمان کی طرف بلاتے رہے، اپنی اولاد پر محنت نہ کی ہوگی؟ کتنی محنت کی ہوگی؟ لیکن جب اللہ کا آخری فیصلہ آیا اور خدا کا عذاب آنا شروع ہوا اور زمین و آسمان کے دہانے کھول دیے گئے اور طوفان شروع ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے آخری وقت میں بھی اپنے بیٹے سے کہا ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، بیٹے آ جاؤ ہماری کشتی میں، کشتی پہ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ لیکن کنعان کہتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پانی بڑھے گا، کتنا بڑھے گا؟ 1 منزل 2 منزل 3 منزل جائے گا، میں پہاڑ کی بلندی اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤں گا اور اپنے کو بچا لوں گا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جان رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ یہ بارش نہیں ہے، یہ عذاب خداوندی ہے۔ حضرت نوح نے کہا کہ لا عاصم لی، فرمایا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ حضرت نوح نے کہا کہ بیٹے یہ عذاب خداوندی ہے، اللہ کے عذاب سے آج کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور دونوں طرف سے لہریں اٹھی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی میں ڈوب کر ختم ہو گئے۔ محبت شفقت اپنی جگہ، حضرت نوح کو تکلیف ہوئی کہ میری آنکھ کے سامنے میرا بیٹا پانی میں غوطے ہچکیاں لے رہا ہے، فوراً اللہ کو پکارتے ہیں اور فرمایا رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے ہمارے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے گھرانے میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور آپ تو سب سے بڑے حاکم ہیں۔ یعنی بچا لیجئے، اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں حضرت اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح، لیکن اللہ تعالیٰ کا عتاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یوں کہیے ڈانٹ آ گئی کہ اے نوح اپنے بیٹے کے لیے اب مت کچھ کہو، وقت نکل گیا، اس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا۔ اور فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ کی گئی کہ اے نوح تم یہ کہتے ہو کہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، انہ لیس من اہلک، حقیقت میں اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ وہ ایمان سے محروم، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، لہذا تم فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح جو تم نہیں جانتے ایسی دعا مت کرو۔ دیکھو محنت ہوئی، محنت میں کمی نہیں کی، لیکن وہی ہوا جو فیصلہ خداوندی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے کتنی دعائیں مانگی، کتنی محنت کی، اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا ایمان نہ لانے کا۔ محنت ہونی چاہیے، فکریں ہونی چاہیے، یہ فکر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو ہوگا، جو مقدر میں ہے وہی ہوگا، لیکن ہمیں اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن سمجھانا تو ہمارے ہاتھ میں ہے، دعوت دینا تو ہمارے ہاتھ میں ہے، کوشش کرنا تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر میری اولاد ہے، اگر وہ پڑھنا نہیں چاہتی، آپ لاکھ کوشش کر لیجئے، اگر اس کی قسمت میں پڑھنا نہیں ہے وہ نہیں پڑھ پائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ ہونے کی حیثیت سے آپ اس پر محنت نہ کریں، آپ اس کے لیے کوشش نہ کریں۔
تو اس لیے ہمیں اپنی ذات سے بھی غافل نہیں ہونا ہے، اپنے گھر والوں کے حالات سے بھی غافل نہیں ہونا ہے، اس پر بھی ہمیں پوری محنت کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات کو پہنچانا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں کوشش کرو جتنی کوشش کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنی توفیق دے، حسب توفیق اپنے آپ کو اس مبارک کام میں شرکت میں شریک کرے، اپنے گھر کے ماحول کو بنانے کی فکر کرو۔ میرے بھائیو، آج گھر کے اندر کا ماحول بہت خراب ہو رہا ہے، بڑی بڑی برائیاں جنم لے رہی ہیں، اچھے اچھے دیندار گھرانوں کے اندر برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، آزاد خیالی آ رہی ہے، بے پردگی اور بے حجابی آ رہی ہے۔ یہ دین سے دوری کی وجہ سے، قرآن سے دوری کی بنیاد پر ایسا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دعائیں بھی کرنی ہیں، ہمیں کوششیں بھی کرنی ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو توفیق ملے ہمیں اپنے اوقات کے ساتھ اللہ کے راستے میں اس کے دین کی خدمت کے لیے ہمیں بھی شریک ہونا چاہیے۔